اب پہلی بار سی پیک کی وجہ سے ملک میں انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ نئے ڈیمز بن رہے ہیں، بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں، سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز بن رہے ہیں، لاکھوں روزگار کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک پہلی مرتبہ معاشی خود مختاری کی طرف گامزن ہے۔ میرا اپنے بلوچستان کے ان لوگوں سے درخواست ہے جو غیر مساوی ترقی کا گلہ کرتے ہیں، وہ دشمن کا آلہ کار بننے کی بجائے آگے آئیں اور سی پیک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مسائل ضرور ہیں اور سی پیک ہی بلوچستان کو ان مسائل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان کے چین کے دورے کے دوران اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سی پیک کے دوسرے فیز کا آغاز کیا جائے گا، اور وزیر اعظم کا دورہ شروع ہونے سے پہلے ہی بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات پیش آئے، اور یہ واقعات ایران اور افغانستان کے بارڈر کے ساتھ متصل اضلاع میں ہوئے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی اقتصادی حوالے سے بڑے اعلانات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کے واقعات رونما ہوتے ہیں، اور یہ کام باقاعدہ ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سی پیک ہے کیا اور اس کے مخالف کون ہیں اور کیوں ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے پانی سے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا پر اس کی حکمرانی ہوگی جس کے پاس پانی یا سمندر ہے۔ چین ایک ایسا ملک ہے جو اقتصادی ترقی پر یقین رکھتا ہے۔ چین نے اپنی اقتصادی ترقی کا جال پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے BRI شروع کیا۔ بیلٹ روڈ انیشیٹو میں تقریباً اس وقت 71 ممالک شامل ہیں اور یہ دنیا کی 60% آبادی پر پھیلا ہوا ہے۔ BRI صرف ایشیا نہیں بلکہ یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کو سڑکوں کے جال اور سمندری گزرگاہوں سے ملانے کا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کے کئی ممالک مخالف ہیں، جن میں بھارت اور امریکہ سر فہرست ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سی پیک کی۔ BRI کا ایک اہم حصہ سی پیک یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا معاشی پروجیکٹ ہے۔ یہ منصوبہ ایک گیم چینجر ہے کیونکہ اس سے طاقتوں کا توازن پاکستان اور چین کی جھولی میں ہوگا۔ چین عرب ممالک سے روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں بیرل تیل منگواتا ہے، جس کا سفر 12,000 کلومیٹر کے قریب بنتا ہے۔ ساؤتھ چائنا سی میں چین کے لیے مسائل ہیں۔ سمندری سپلائی لائن پر تبت، تھائی لینڈ، جاپان، کوریا اور کچھ جزیرے ہیں جن کے ساتھ چین کے تعلقات کچھ اچھے نہیں۔ اس کا بہترین حل چین کو سی پیک کی صورت میں ملا، جو کہ بنیادی طور پر اس کے دوست ملک پاکستان کے ساتھ جڑا ہے۔ گوادر بندرگاہ کو استعمال کر کے چین کے تیل بردار جہازوں کا سفر 12,000 کلومیٹر کی بجائے 3,000 کلومیٹر ہوگا، مطلب پورے 9,000 کلومیٹر کا فرق، اور یہ سفر آسان اور محفوظ ترین ہوگا۔ اس منصوبے سے پاکستان میں سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، ریلوے ٹریکس بن رہے ہیں، ڈیمز اور بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ پاکستان کو ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک بنا دے گا۔ The shortest route to the Central Asian states, that includes Turkmenistan, Tajikistan, and all the Central Asian states, is also through Gwadar. So therefore, Gwadar has tremendous possibilities, and I think China and Pakistan have cooperated very well to improve the economy. اب آتے ہیں کہ سی پیک کی مخالفت کون اور کیوں کر رہا ہے۔ ہم گزشتہ 50 سالوں سے قرضوں کے اوپر ملک چلا رہے ہیں۔ آج تک ہم نے جتنے بھی ممالک سے قرض لیے ہیں انہوں نے کبھی بھی ہمارے ملک میں انفراسٹرکچر کے اوپر دھیان نہیں دیا، بشمول امریکہ کے۔ بجائے اس کے کہ ہم ترقی یافتہ ملک بن جاتے، ہم مزید مقروض ہوتے گئے۔ اب پہلی بار سی پیک کی وجہ سے ملک میں انفراسٹرکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ نئے ڈیمز بن رہے ہیں، بجلی کے منصوبے لگ رہے ہیں، سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے، نوجوانوں کے لیے ٹریننگ سینٹرز بن رہے ہیں، لاکھوں روزگار کے ذرائع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک پہلی مرتبہ معاشی خود مختاری کی طرف گامزن ہے۔ This is a unique partnership because Pakistan had a serious shortage of energy. The initial projects were energy based. Subsequently, we are going into bigger cooperation in a number of areas.
which includes agriculture, which includes health, which includes poverty alleviation, in which China has made tremendous progress. اب بھلا یہ دشمن کو کیسے منظور ہوگا کہ ہم معاشی خود مختاری حاصل کریں؟ اس لیے وہ سی پیک کو مختلف منصوبوں سے نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اصل میں سی پیک کا دشمن صرف ایک ملک نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں، اور بلوچستان میں حالیہ بدامنی باہر کے دشمنوں کے مدد کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو بدامنی صرف 1-2 ڈویژن میں ہے، یعنی کلات اور مکران میں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو کہ سی پیک کا ہب ہیں اور ان کی سرحدیں ہمسایہ ممالک سے ملتی ہیں۔ بیرونی قوتیں اندرونی شرپسند عناصر کو استعمال کرتے سیکیورٹی فورسز پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور ہمسایہ ممالک سے چلنے والا سوشل میڈیا ان حملوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے، اور سی پیک کے خلاف مکمل ایک باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو سوشل میڈیا کے ان اکاؤنٹس کو دیکھیں جو ہمیشہ ہر دہشت گردی کے حملے کے بعد ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اور بطور قوم ہماری یادداشت کیوں کمزور ہے؟ ہم کلبھوشن یادو کو کیوں بھول جاتے ہیں جو کہ بلوچستان میں پکڑا گیا تھا؟ ان جیسے سینکڑوں کلبھوشن بلوچستان کے مختلف حصوں میں موجود ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ان دشمنوں کو پہچاننا، روکنا اور پکڑنا جتنا سیکیورٹی فورسز کا کام ہے اتنا ہی ہم عوام کا بھی ہے۔ میرا اپنے بلوچستان کے ان لوگوں سے درخواست ہے جو غیر مساوی ترقی کا گلہ کرتے ہیں، وہ دشمن کا اعلی کار بننے کی بجائے آگے آئیں اور سی پیک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ مسائل ضرور ہیں اور سی پیک ہی بلوچستان کو ان مسائل سے چھٹکارا دلا سکتا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر سی پیک کو کامیاب بنائیں اور اپنے گھروں اور شہروں کو خوشحال کریں، کیونکہ بلوچستان خوشحال تو پاکستان خوشحال۔